بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات، قسط نمبر 58، مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس لندن۔ غیر حافظ کے قرآن کریم سے دیکھ کر لقمہ دینے کے متعلق فقہ المسیح کے حوالے کی وضاحت۔ قبر میں کیے جانے والے سوالات کے بارے میں وضاحت۔ سوال: مصر سے ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں نماز تراویح میں غیر حافظ کے قرآن کریم سے دیکھ کر لقمہ دینے کے متعلق فقہ المسیح کا درج ذیل حوالہ بھجوا کر لکھا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے۔ رمضان شریف میں تراویح کے لیے کسی غیر حافظ کا قرآن دیکھ کر حافظ کو بتلانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ اس کے متعلق نہیں دیکھا۔ اس پر مولوی محمد اسماعیل صاحب مولوی فاضل نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ فرمایا جائز ہے تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ انتظام بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص تمام تراویح میں بیٹھ کر نہ سنتا رہے بلکہ 4 آدمی 2 رکعت کے لیے سنیں، اس طرح ان کی بھی 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ عرض کیا گیا فقہ اس صورت کو جائز ٹھہراتی ہے؟ فرمایا اصل غرض تو یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم سننے کی عادت ڈالی جائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فتویٰ تو ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے، جیسے کوئی کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر ہی پڑھ لے، اور بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ لے، یا جس طرح کسی شخص کے کپڑے کو غلاظت لگی ہو اور وہ اسے دھو نہ سکے تو اسی طرح نماز پڑھ لے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ضرورت کی بات ہے۔ اخبار الفضل قادیان دارالامان نمبر 66 جلد 17 مورخہ 21 فروری 1930 صفحہ 12، فقہ المسیح صفحہ 218-219۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخہ 10 جون 2022 میں اس بارے میں درج ذیل ارشادات فرمائے۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: نماز کے دوران عام طریق یہی ہے کہ اگر امام بھول جائے یا قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی سہو کر دے تو اگر کسی مقتدی کو قرآن کریم کا وہ حصہ جو امام تلاوت کر رہا ہے یاد ہو تو وہ امام کو لقمہ دے سکتا یا اس کی درستگی کرا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم سے دیکھ کر کسی مقتدی کا امام کو لقمہ دینا جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب ذکر حبیب میں بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن شریف کی لمبی صورتیں یاد نہیں ہوتیں اور نماز میں پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن شریف کو کھول کر سامنے کسی رحل یا میز پر رکھ لیں یا ہاتھ میں لے لیں اور پڑھنے کے بعد الگ رکھ کر رکوع سجود کر لیں اور دوسری رکعت میں پھر ہاتھ میں اٹھا لیں؟ حضرت صاحب علیہ السلام نے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے، آپ چند صورتیں یاد کر لیں اور وہی پڑھ لیا کریں۔ ذکر حبیب صفحہ 136 مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس روا۔ پس انسان کو جتنا قرآن کریم یاد ہو وہ اسے نمازوں میں پڑھے اور مزید قرآن کریم یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ قرآن کریم کو یاد کرنا اور اسے پڑھنا یہ بھی ایک نیکی اور قابل ثواب عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں مجلس افتاء میں یہ معاملہ پیش ہونے پر حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے 17 جون 1981 کو اس بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ نوافل میں بھی قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنا مستحب نہیں، نیز اس کی اجازت دینے سے حفظ قرآن کی ترغیب کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے، لہذا اس طریق کو اختیار کرنا ناپسندیدہ ہے۔
رجسٹر فیصلہ جات مجلس افتاء صفحہ 49 غیر مطبوعہ۔ کتب حدیث و فقہ میں بعض ایسے آثار ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ شامل ہیں، جب نوافل پڑھتے تو کسی شخص کو قرآن دے کر پاس بٹھا لیتے جو ان کے بھولنے پر انہیں لقمہ دے دیتا، یا کسی ایسے شخص کی اقتداء میں وہ نوافل ادا کرتے جو قرآن سے دیکھ کر انہیں امامت کرواتا۔ فقہاء اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیز امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق نماز فاسد نہیں ہوتی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نیز امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرے قول کے مطابق نفل نماز میں ایسا کرنا جائز ہے، لیکن فرض نماز میں یہ جائز نہیں ہے۔ ان آثار اور فقہاء کی آراء پر تبصرہ فرماتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، جہاں تک قاری یا سامع کا نماز کے دوران قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھنے اور سامع کا پڑھ کے لقمہ دینے کا مسئلہ ہے، میرے نزدیک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہی درست ہے، یعنی ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ناقل یہ جو مثالیں دی گئی ہیں کہ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام قرآن کریم سے پڑھ کر ان کی امامت کرواتے تھے، یہ حدیث نہیں بلکہ اثر ہے، اور ایسا اثر نہیں جس کی اجازت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ ایسے اہم دینی معاملات میں اثر کی وہ حیثیت نہیں جو حدیث کی ہے۔ اسی طرح فقہ احمدیہ میں بیان ان امور کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے محترم پرائیویٹ سیکریٹری صاحب کو ہدایت فرمائی، فقہ احمدیہ کا یہ صفحہ روا بھجوا دیں کہ یہ روایات قابل قبول کیسے ہو گئیں، یہ تو ساری لغو باتیں ہیں۔ اس زمانہ میں تو قرآن اس شکل میں موجود ہی نہیں تھا جس میں آج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت تو پتھروں، کھالوں اور درختوں کے پتوں اور چھالوں پر لکھا ہوتا تھا۔ غلطی پر کیا لقمہ دینے کے لیے وہ پتھر اور کھالیں وغیرہ مسجد میں رکھتے تھے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی صورت بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ ہماری فقہ میں جو ایسی اوٹ پٹانگ باتیں راہ پا چکی ہیں ان کا از سر نو جائزہ لینا ضروری ہے۔ فیکس بنام دارالافتاء از پرائیویٹ سیکریٹری صاحب لندن، مورخہ 6 جنوری 1988۔ اس مسئلہ پر مزید رہنمائی کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، نماز کے دوران قرآن کریم پڑھ کر یاد دہانیاں کروانے کا کوئی جواز نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہوا اور نہ ہی بعد میں خلفائے راشدین کے زمانہ میں ایسا ہوا۔ اگر کوئی قاری غلطی کرتا تھا تو مقتدیوں میں سے اگر کسی کو یاد ہوتا تو وہ درستگی کرا دیتا، ورنہ اسے خدا کے حضور قابل معافی سمجھا گیا۔ مکتوب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی بنام دارالافتاء، روا مورخہ 1 جولائی 1992۔ پس اس بارے میں میرا بھی موقف یہی ہے کہ قرآن کریم کا جتنا حصہ کسی کو یاد ہو اسی کو وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور مزید قرآن کریم یاد کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر کسی کی ایسی مجبوری ہو کہ اسے قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ یاد نہ ہو تو پھر یہ انتہائی مجبوری کی حالت ہے، اور یہ انتہائی مجبوری ہر جگہ بہرحال نہیں ہوتی۔ پس اس مجبوری کی صورت میں وقتی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں مروی اس روایت سے استفادہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس روایت کو ضرورت اور مجبوری کی ہی حالت میں جائز قرار دیا ہے، اسے مستقل عادت بنانا میرے نزدیک درست نہیں۔ سوال: آسٹریلیا سے ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں
تحریر کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ جب ہم وفات پا جاتے ہیں تو 2 فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا معبود کون ہے، اور ہمیں زبانی جواب دینا پڑے گا اور پھر روح پرواز کر جائے گی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخہ 18 جون 2022 میں اس کے بارے میں درج ذیل رہنمائی فرمائی۔ حضور انور نے فرمایا، جواب: قبر میں سوال و جواب اور عذاب قبر سے متعلق مختلف روایات کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے سوال میں جو بات پوچھی ہے اس کے بارے میں سنن ابی داؤد میں ایک روایت بیان ہوئی ہے۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ کے ساتھ نکلے اور ایک قبر پر جا پہنچے جس میں ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور ہم بھی نہایت خاموشی کے ساتھ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اس روایت کے ایک راوی جریر کی روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مردہ کو دفن کرنے والے واپس چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی دھمک سنتا ہے۔ اس وقت اس مردہ سے کہا جاتا ہے کہ اے شخص، تیرا رب کون ہے اور تیرا مذہب کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ اس روایت کے ایک راوی حناد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ دونوں اسے کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تمہارے درمیان مبعوث ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ دونوں پوچھتے ہیں کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ جریر کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کا یہی مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ میرے بندہ نے سچ کہا، پھر اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے تو اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، بس اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ فرشتہ اس گرز سے اس مردہ کو مارتا ہے جس کی آواز مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے۔ پس وہ مردہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے۔ ان
روایات کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ان میں بیان ہونے والے امور زیادہ تر تمثیلی باتوں پر مبنی ہوتے ہیں، انہیں صرف ظاہر پر لگانا درست نہیں۔ قبر کے حوالہ سے اس کی ایک مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ ثم اماتہ فاقبرہ، سورہ عبس آیت 22، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مار دیا اور پھر اسے قبر میں رکھا، جبکہ انسان کو قبر میں اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا بلکہ انسان ہی دوسرے انسان کو قبر میں دفناتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اس دنیا میں قبر بنتی ہی نہیں، مثلاً جو ڈوب جائیں اور ان کی نعش ہی نہ ملے، یا جنہیں کوئی درندہ کھا جائے۔ اسی طرح جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے ان کی بھی کہیں قبر نہیں بنتی۔ پس یہاں پر اصل میں اس قبر کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کی وفات کے بعد اخروی زندگی میں بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت تفسیری نوٹ میں تحریر فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تو انسان کو اس کے رشتہ دار قبر میں رکھتے ہیں، لیکن اصل قبر انسان کی وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو رکھتا ہے۔ تفسیر صغیر صفحہ 803 حاشیہ نمبر 6۔ پس جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ سب روحانی اور تمثیلی باتیں ہیں جن کا وقوع پذیر ہونا اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور جزا و سزا کے لیے انسان کے پیش ہونے پر ہوگا، اور یہ سب باتیں اس دنیا میں کی جانے والی نیکیوں کے نتیجہ میں اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور جزا کی غیر معمولی فراوانی اور ان کی اہمیت، اسی طرح اس دنیا میں کی جانے والی بد عملیوں کے نتیجہ میں اخروی زندگی میں ملنے والی سزا کی شدت کے اظہار اور اس کی تکالیف کا انسان کو احساس دلانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ آواز شعیب خالد۔